یقیناً ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں اور اس سے مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے اس کی پناہ لیتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ درود نازل کرے آپ پر، آپ کے آل و صحاب پر، اور خوب سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا کما حق و تقوی اختیار کرو اور خلوت و جلوت میں اس سے خوف کھاؤ۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا اور انہیں اپنی عبادت کا حکم دیا، اور ان کی طرف ان پر رحم کرتے ہوئے اپنے رسول بھیجے، اور کمال حجت و وضاحت کے لیے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک کتاب اتاری۔ اللہ نے فرمایا، دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بقیہ تمام کتابوں پر قرآن کریم کو فضیلت بخشی، اس کے اندر پہلے کی کتابوں کی تمام خوبیاں جمع کر دی گئیں، اور اللہ نے اس میں ان کمالات کا اضافہ کیا جو دوسری کتابوں میں نہیں تھی۔ یوں یہ کتاب گواہ، امین اور تمام کتابوں پر فیصل ہوئی۔ ہر کتاب جس کے سچے ہونے کی قرآن کریم گواہی دے وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ آسمان سے اس سے بڑھ کر ہدایت والی کتاب نازل نہیں کی گئی، اللہ کے پاس سے نازل ہونے والا یہ سب سے اچھا کلام ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اپنے رسول پر احسان کیا، فرمایا یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں، اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے، اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف بنایا، فرمایا اور یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے شرف ہے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سب سے عظیم نعمت جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو نوازا وہ قرآن کریم ہے، اور اس امت میں جو اس کی پیروی کرے اور اس پر عمل کرے یہ اس کے لیے بھی شرف ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو عظمت و شرف اور رفعت سے متصف کیا اور لوگوں کو چیلنج کیا کہ وہ اس جیسی کتاب لا کر دکھائیں، اس کے جیسی 10 صورتیں ہی صحیح یا اس جیسی ایک صورت ہی صحیح۔ اس کی فصاحت و بلاغت اور ترکیب و اسلوب انوکھے، حیرت انگیز اور خارق عادت ہیں۔ ارباب فصاحت و بلاغت اس کے مقابلے سے عاجز رہے، یہ نہ تو شعر کے جنس سے ہے، نہ رجز کے جنس سے، نہ خطابت اور خطوط کے جنس سے، اور نہ اس کی ساخت عرب و عجم کے انسانوں کے کلام کی ساخت سے کچھ تعلق رکھتی ہے۔ اس کی آیتوں میں متانت بھی ہے اور سلاست بھی، قوت بھی ہے اور شیرینی بھی۔ اسے عرب کے فصحاء اور بلغاء اور ارباب بیان نے سنا اور اس کی انفرادیت کا اقرار کیا۔ ولید بن مغیرہ کہتا ہے، جو کہ کفار کے بلیغ سرداروں میں سے تھا، اللہ کی قسم تم میں کوئی بھی مجھ سے زیادہ شعر کو نہیں جانتا، نہ مجھ سے زیادہ رجز اور قصیدے کا واقف کار ہے، اور نہ ہی جناتوں کی شاعری کا۔ اللہ کی قسم یہ جو کہتے ہیں وہ ان میں سے کسی چیز سے مشابہت نہیں رکھتا۔ قرآن کے اعجاز کے باوجود اللہ نے اس کی تلاوت لوگوں کے لیے سہل کی ہے اور اس کے مفہوم کو آسان بنایا ہے۔ فرمایا، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اگر اللہ نے آدمیوں کی زبان پر اسے آسان نہ کیا ہوتا تو مخلوقات میں سے کوئی اللہ کا کلام زبان سے ادا نہ کر پاتا۔ قرآن کے معانی کا اعجاز اس کے الفاظ کے اعجاز سے بڑھتر اور زیادہ ہے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا، عرب اس قرآن کے الفاظ کے مثل لانے سے جتنے عاجز ہیں اس سے کہیں زیادہ تمام قوموں کے خردمند لوگ عاجز ہیں کہ وہ قرآن کے معانی کے مثل پیش کر سکیں۔ قرآن کریم فیصل کلام ہے جو دین و دنیا اور آخرت کی بنیادی چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس میں عقائد، احکام، شریعت، اخلاق، قصے، تاریخ اور نصیحتیں اور سعادت و کامرانی کی بنیادیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، یہ سرتاپا ہدایت ہے۔ اس کی آیتوں میں الفاظ محکم اور معانی مفصل ہیں۔ اس کی ایک آیت انس و جن کی تخلیق کا مقصد بیان کر دیتی ہے۔ فرمایا، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں، اور آیت کے ایک جز نے دین کی اصل بیان کر دی۔ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور 3 کلمات ایسے ہیں جس نے ان پر عمل کیا وہ دنیا و آخرت میں سعادت مند ہوا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، زیر آسمان کوئی کتاب نہیں جو قرآن کی طرح بلند معانی کی آیتوں اور دلیلوں پر مشتمل ہو۔ اس کے عجائب ختم نہیں ہوں گے، اس کی آیتوں اور صورتوں میں موجود معجزوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ کتاب اللہ کی سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے جو بندے کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کے پاس اللہ کی جانب سے حفاظت کرنے والا رہتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور جس نے ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھا اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کی کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور جس نے رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی تو یہ دونوں آیتیں اسے شر سے محفوظ رکھیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیتیں ہیں کہ جب بندہ انہیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میری ثنا کی اور میری تمجید کی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور جس نے سورہ کہف کی 10 شروعاتی آیتیں یاد کی دجال سے بچایا گیا، اسے مسلم نے روایت کیا۔ اور سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا، میں نے سب سے نفع بخش دعا پر غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ اللہ کے پسندیدہ کام پر اللہ سے مدد طلب کرنا ہے۔ پھر میں نے اسے سورہ فاتحہ کی اس آیت میں دیکھا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور 2 چھوٹی صورتیں جو رات میں نازل ہوئی شر پسندوں کے شر سے پناہ مانگنے میں، ان کے مثل کبھی نہیں دیکھی گئی، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن کی آیتیں بیماریوں سے شفا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک جگہ اترے، ہمارے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا، قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، تم میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ اس کے ساتھ ہمارا ایک آدمی گیا، اس نے اس آدمی پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور وہ اچھا ہو گیا، متفق علیہ۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں سورہ فاتحہ سے اپنا علاج کرتا تھا، میں اس کی عجیب تاثیر دیکھتا تھا، میں اس آدمی کو یہی تجویز کرتا تھا جو درد میں مبتلا ہوتا تھا، اور ان میں سے بہت سے لوگ بہت جلد ٹھیک ہو جاتے تھے۔ قرآن کی آیتوں نے بڑے بڑے سرداروں کو رلایا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھتے تھے تو رونے کی وجہ سے لوگوں تک ان کی آوازیں نہیں پہنچ پاتی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھائی تو آخری سب تک آپ کی سسکیوں کی آواز سنی گئی۔ آپ سورہ یوسف پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ جب قرآن سماعتوں سے ٹکراتا ہے تو دلوں تک سرایت کر جاتا ہے اور ہمارے خوشو کے انہیں رلا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں آپ کو سناؤں جبکہ یہ قرآن آپ پر ہی نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں اسے اپنے سوا کسی اور سے سنوں۔ چنانچہ انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت کی یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے، یعنی بس کیا حال ہوگا جس وقت کے ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے ہیں۔ اور جب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے پاس سورہ مریم کی ابتدائی چند آیتیں تلاوت کی تو نجاشی رونے لگے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی اور ان کے علماء بھی رونے لگے، یہاں تک کہ ان کی کتابیں بھیگ گئی۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ قرآن کریم عقلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، یہ اسلام کی طرف بلانے کا سب سے مضبوط راستہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہجرت سے قبل ابو بکر نے اپنے گھر کے آنگن میں نماز پڑھنے کی ایک جگہ مقرر کر لی، وہ اس میں نماز پڑھتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس مشرکین کی عورتیں اور بچے رک جایا کرتے تھے، وہ لوگ اسے پسند کرتے تھے اور ابو بکر کی طرف دیکھتے تھے۔ ابو بکر بہت رونے والے آدمی تھے، جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو آنسو پر قابو نہیں رہتا تھا۔ چنانچہ مشرکین کہا کرتے تھے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنہ میں نہ ڈال دے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انہیں ان کے دین سے نکال کر اپنے دین میں داخل کر دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور جب جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں پر پہنچے کہ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں، یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا ان خزانوں کے یہ داروغہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ایسا لگتا تھا کہ میرا دل اڑ جائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جناتوں نے قرآن کو سنا اور ایمان لے آئے، وہ خوش ہوئے اور اللہ کی نعمت بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لے آئے، اور اگر اللہ نے قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو پہاڑ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹتا، اس ڈر سے کہ کہیں قرآن کریم کی تعظیم کے سلسلے میں اللہ کا حق ادا نہ کر سکے۔ اللہ نے انسانوں کو حکم دیا کہ وہ اسے شدید خشیت اور عاجزی کے ساتھ لے۔ اس کی آیتوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے حالات بدل دیے۔ چنانچہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی اور عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا کہ کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے، تو انہوں نے کہا، ہم باز آئے۔ اسے احمد نے روایت کیا اور انہوں نے شراب بہا دی یہاں تک کہ وہ مدینے کی گلیوں میں بہنے لگی۔ اور جب لن تنالوا البر نازل ہوئی کہ تم جنت کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے نزدیک میرا سب سے عزیز مال باغ بیروحہ ہے، وہ اللہ کے لیے صدقہ ہے، میں اللہ کے نزدیک اس کے ثواب اور ذخیرہ آخرت کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، یہ تو نفع بخش مال ہے، متفق علیہ۔ اور ایک آیت نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو انہیں درپیش شدید ترین مصیبت میں ثابت قدم رکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور بعض صحابہ نے اس ہولناک خبر کو سن کر اس کا انکار کر دیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے اس قول کی تلاوت فرمائی کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر وہ وفات پا جائے یا شہید کر دیے جائے تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اللہ کی قسم، گویا لوگ
اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، یہاں تک کہ جب ابو بکر نے اس کی تلاوت کی تو تمام لوگوں نے اسے سنا اور پھر ہر کوئی اس کی تلاوت کرنے لگا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور جب پردے اور عفت کی آیت یعنی اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں ڈالے رہے نازل ہوئی تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ پہلے کی مہاجر عورتوں پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنی چادروں کے ٹکڑے کیے اور انہیں اوڑھ لیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ قرآن کی آیتیں ایمان کو بڑھاتی ہیں جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اور جب اس کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں قرآن کی عظیم منزلت کی وجہ سے اس کی تلاوت کا ثواب حروف کی تعداد کے برابر بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے گا اسے اس کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی اور 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ قرآن میں موجود عظیم خزانوں کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس بات کے بڑے خواہش مند رہتے تھے کہ اس کا نازل ہونے والا کوئی حصہ ان سے چھوٹ نہ جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی باری طے کر لیے ہوئے تھے۔ ایک دن وہ آتا اور ایک دن میں۔ جب میں آتا تو اس دن کی وحی وغیرہ کی تمام خبریں اسے دیتا، اور جب وہ آتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا۔ اور وہ اہل کتاب جو اپنی کتابوں پر اور ان کی تعلیمات پر قائم تھے وہ قرآن سے خوش ہوتے تھے کیونکہ ان کی کتابوں میں اس کی صداقت اور اس کی بشارت کے واضح ثبوت موجود تھے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ کتاب ایک معجزہ ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی نشانی بنائی ہے، جو آپ کی وفات کے ساتھ ختم نہیں ہوتی بلکہ قیامت تک باقی رہے گی، اور جب معجزہ باقی رہتا ہے تو اس کے متبعین بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کو کچھ نشانیاں دی گئی، ان جیسی نشانیوں پر لوگ ایمان لے آئے، اور مجھے جو چیز عطا کی گئی ہے وہ وحی ہے جس سے اللہ نے میری طرف بھیجا ہے، اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن انبیاء میں سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔ متفق علیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس معجزہ کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس لیے نہ تو اس میں تحریف ہو سکتی ہے اور نہ ہی یہ ختم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا، سنو، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ان باتوں کی تعلیم دوں جو تمہیں معلوم نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آج مجھے ان کا علم عطا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور میں نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جسے پانی دھو کر مٹا نہیں سکتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن سینوں میں محفوظ ہے، یہ فنا نہیں ہو سکتا بلکہ یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کے منقطع ہونے کو یاد کرتے تو رو پڑتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، چلو ہم ام ایمن سے ملنے چلتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے جایا کرتے تھے، لہذا جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ رو پڑی۔ ان دونوں نے ان سے پوچھا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ میں نہیں جانتی کہ اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ان دونوں کی بھی آنکھیں بھر آئی اور وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن کی بلندی و عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن والوں کو بلند مراتب اور اعلیٰ مقامات عطا فرمائے ہیں اور ان کے مقام کو بہت عظیم قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے والے قاریوں سے محبت فرماتے تھے، ان پر اعتماد کرتے تھے اور ان کی موت پر غمگین ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قرہ کے قاتلوں پر 1 مہینے تک بد دعا کی، اور آپ نے کسی پر اتنی طویل مدت تک بد دعا نہیں کی جتنی ان لوگوں پر کی جنہوں نے ان قرہ پر حملہ کیا تھا۔ خلفائے راشدین بھی قرآن والوں کی تعظیم و تکریم کرتے اور ان کی قدر و منزلت کو پہچانتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ انہیں اپنے قریب بٹھاتے اور اپنی مجلس میں انہیں مقدم رکھتے اور انہیں اپنا مشیر بناتے تھے۔ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، روایات اس بات پر متفق ہیں کہ چاروں خلفائے راشدین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی قرآن جمع کر لیا تھا، کیونکہ وہ اسلام لانے میں سبقت لے گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت توقیر کرتے تھے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو متعدد کتابیں اپنے انبیاء پر نازل فرمائی، ان میں سے کوئی بھی کتاب قرآن سے زیادہ کامل، جامع، فصیح، عظیم اور معزز نہیں ہے۔ یہ قرآن بندوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ جو شخص اس سے اور اسلام سے خوش ہو وہ در حقیقت سب سے عظیم ترین نعمت سے خوش ہوا، اور یہ دونوں دنیا کے تمام بے وقت سامانوں، اس کے مال و زر اور خزانوں سے بہتر ہے۔ ارشاد باری ہے، آپ کہہ دیجئے بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں، اور جس نے قرآن سے محبت کی اس نے در حقیقت اللہ سے محبت کی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں،
اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے پاس اور دوسروں کے پاس اللہ کی کتنی محبت ہے تو اپنے دل میں قرآن کی محبت اور اس کے سننے میں تمہیں جو لذت محسوس ہوتی ہے اسے دیکھو. بس کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنی ساری توجہ قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگا دی، اور توفیق یاب ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور قرآن والوں کی تعظیم کرنے اور اس سے لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے چن لیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہ نصیحت و برکت والا قرآن بھی ہم ہی نے نازل فرمایا ہے، کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اس کی آیت اور حکمت بھری نصیحت سے نفع پہنچائے. میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت چاہتا ہوں. آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے احسان پر اور اسی کے لیے شکر ہے اس کی توفیق و نوازش پر. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. اللہ آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر درود و سلام نازل فرمائے. مسلمانوں، جو شخص ہدایت چاہتا ہے وہ قرآن کو لازم پکڑے، اور جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس کی تلاوت اور اسے سنتے وقت اپنے دل کو یکجا رکھے، کان لگا کر سنے اور یہ احساس پیدا کرے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے اس کے لیے ہے، کیونکہ یہ کلام بزبان رسول اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے خطاب ہے، اور بندے کی دنیا و آخرت اور نجات کے لیے تلاوت قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز مفید نہیں. جو شخص ہدایت کی نیت سے قرآن میں غور فکر کرے گا اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جائے گا. پھر جان لو کہ اللہ نے تمہیں اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ اپنی محکم کتاب میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو. اے اللہ ہمارے نبی محمد پر اپنی رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما. اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، جنہوں نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا اور اسی کے مطابق انصاف کیا. اور تمام صحابہ کرام سے بھی راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے جود و کرم سے، اے سب سے زیادہ کرم فرمانے والے. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل کر، دین کے دشمنوں کو تباہ اور برباد کر. اے اللہ اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو امن، سکون اور خوشحالی عطا فرما. اے اللہ ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو اور جس سے تو راضی ہو. انہیں نیکی اور تقوی کی راہ پر چلا، ان دونوں کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو نفع پہنچا. اے رب العالمین، اے صاحب جلال و اکرام، مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو تیری کتاب پر عمل کرنے اور تیری شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ کے بندوں، بے شک اللہ انصاف، احسان اور قرابت داروں کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور شرکت سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور تم بزرگ و برتر اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا. اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو.